الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ روئی زمین کی امت مسلمہ کو ماہ رمضان المبارک کے برکات سے سعادت مند فرمایا ہے، اور امت مسلمہ نے ماہ رمضان المبارک کی تکمیل فرمائی ہے۔ ماہ رمضان المبارک اور امت مسلمہ کے درمیان انتہائی زیادہ گہرا ربط اور امت مسلمہ کے لیے ان کے انتہائی زیادہ فوائد، وہ جسمانی فوائد بھی اور وہ نظریاتی فوائد بھی، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ان ایام میں فرض کیے گئے کہ جو کفر اور اسلام کے درمیان کھل کر دعوت دین کے بیان کے ایام ہے، اور دعوت دین بھی صرف عبادات کے حد تک نہیں بلکہ انصاف کے ترویج اور انصاف کے فروغ کے ایام ہیں۔ اگر صرف دعوت دین ہی مطلوب ہوتی کہ لوگوں تک صرف اللہ رب العزت کی معبود ہونے کا پیغام سنایا جائے اور پھر اس کو معبود ماننے کا تقاضا فقط اتنا ہی ہے کہ پنجگانہ نمازیں ادا کی جائے، بس اسی پر ہی زندگی کا تکمیل ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پیغام انسانیت تک پہنچائی ہے، وہ پیغام ایک جامع پیغام ہے، اور اس پیغام کی قبولیت کا آغاز ایسے کلمات کے ساتھ ہے کہ ان کلمات کا ہم جائزہ لیں تو وہ صرف پنجگانہ نماز کی ادائیگی نہیں ہے۔ ان کلمات میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جب کوئی معبود نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی معبود ہے، تو پھر اس کے معبود ہونے کی تقاضے کیا ہے؟ اس کے معبود مان لینے کی تقاضے کیا ہے؟ اور اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ تو اس کے لیے بتایا محمد الرسول اللہ نمونہ زندگی اللہ کو معبود ماننے کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اور اس زمانے کے وہ مشرکین جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی عمل کے مد مقابل تھے، وہ اہل زبان بھی تھے عربی کے، اور عربی زبان کی گہرائی یعنی ادبیات کو بھی جانتے تھے، اس لیے وہ ان کلمات کی گہرائی تک پہنچے کہ ان کلمات کا مقصد کیا ہے۔ وہ خوب سمجھ چکے تھے کہ اگر ہم اپنے 360 خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا وحدہ لا شریک کو مان جائیں، اور وہ 360 خدا جو انہوں نے بیت اللہ کے اندر سجائے رکھے تھے وہ ان کے معاشی خدا تھے، جو اپنے خیالات کی بنیاد پر انہوں نے یوں تراشے تھے کہ ہر مسئلے اور ہر دشواری اور ہر بیماری کے لیے الگ سے خدا ہے، اور جب ہر مسئلے کی حل کے لیے الگ الگ خدا کے پاس وہ اپنے مسائل رکھیں گے تو ہر خدا کے سامنے اپنے مسائل پیش کرنے کے لیے الگ الگ نذرانے بھی رکھیں گے، تو وہ تمام تر نذرانے وہ اس سجے ہوئے بازار سے خریدیں گے، تو اس بازار سے خریداری کی بنیاد پر ان کی معاشی ضروریات کی تکمیل ہوگی۔ اور پھر یہ جو ان کے 360 خدا تھے وہ تو اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے خدا تھے، ان کی تعظیم اور کمالات بھی وہ خود بیان کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے خدا ان کے لیے اس لیے ناقابل قبول تھے کہ اس کی تعظیم اور اس کی کرامات اور اس کی قدرت اور طاقت بیان کرنے والے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ سمجھ گئے تھے کہ اگر ہم صرف ایک خدا کو مان جائیں اور تسلیم کر جائیں تو پھر اس خدا سے کبھی براہ راست تو ہماری کوئی ملاقات ہوئی نہیں ہے، کہیں پر ہم نے براہ راست اسے دیکھا نہیں ہے، اور نہ ہم اپنی زندگی کے گزارنے کے طور طریقے براہ راست اس سے لے سکتے ہیں، تو ہمیں خدا کی منشا اور اس کی مرضی سمجھنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اور پھر گزشتہ اقوام کی کہانیاں بھی ان کے سامنے تھی کہ جب شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تمہارے یہ جو دولت کماتے ہو، اس دولت کی کمائی کا طریقہ بھی یہ نہیں جو تم کرتے ہو، اور تمہارے مال کے استعمال کا بھی یہ طرز عمل نہیں جو تم نے رائج کیا ہے، تو پھر وہ قوم نے کہا کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ اے شعیب علیہ السلام کیا تیری نمازوں نے تمہیں یہی سکھا رکھا ہے کہ ہم وہ سارا کچھ چھوڑ دے جو معبود کے طور پہ ہمارے آباء و اجداد نے اختیار کیا ہوا ہے، اور اپنے مالوں کو ہم اس طریقے سے خرچ کرے جو تم بتاؤ؟ تو پھر تو ان کی مرضی ختم، اور وہ لوگ جو اس مشرکانہ قوم کے درمیان سردار، رؤساء اور ان کے بڑے آقا بنے بیٹھے تھے، ان کی آقائیت کس کام آئے گی، ان کی سرداری کس کام آئے گی، ان کے وہ رئیس کس کام آئیں گے جب پوری کی پوری قوم اللہ رب العزت کے فرستادہ پیغمبر سے رجوع کریں گے تو ان کی تو کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ تو وہ سمجھ گئے تھے، وہ کہنے لگے کہ ان ھذا لشیء یراد، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جانب ہمیں بلا رہے ہیں ہم ان کے مراد کو سمجھتے ہیں، یہ حاکمیت چاہتا ہے، یہ حکمرانی چاہتا ہے، کیونکہ اس کی طبیعت میں ہے کہ جو بھی لوگ
اس وحدہ لا شریک خدا کو مانیں گے تو پھر اس کی منشا اور اس کی مرضی کی معلومات کے لیے حضور سے رجوع کریں گے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد صرف پنجگانہ نمازوں کی ادائیگی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے معاشرے کا قیام تھا کہ جس معاشرے میں بے لگامی کے مزاج کا خاتمہ کیا جائے، اور پھر جس ذات کو وحدہ لا شریک مانا جاتا ہے اور جس توحید کو دعوت کا بنیاد بنایا جاتا ہے، وہ توحید صرف اس عمل تک محدود نہ ہو کہ خدا ایک ہے، بلکہ اس توحید کے دو اجزاء مزید ہے، ان دو اجزاء کو بھی عملی شکل دینی ہے، اور وہ دو اجزاء یہ ہے کہ جس کو سورہ ناس کی شروع کی آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ قل اعوذ برب الناس، کہ میں پناہ چاہتا ہوں اس پروردگار کے جو پوری انسانیت کے پالنے والے ہیں، ملک الناس، جو پوری انسانیت کی بادشاہی اس کے پاس ہے، الہ الناس، جو پوری انسانیت کی معبودیت اس کے پاس ہے، وہ معبود ہے پوری انسانیت۔ لہٰذا ان تینوں چیزوں میں جب تک توحید آئے گی تو تب توحید کی تکمیل ہوگی، ورنہ صرف اس کے ذات کو اکیلا مان کر اس سے توحید کی تکمیل نہیں ہو جاتی ہے۔ جب حاکمیت تمہاری کسی اور کے ہاتھ میں ہو اور نظام ربوبیت معیشت تمہاری کسی اور کے ہاتھ میں ہو، کسی کو زندگی کے معیشت کے تمام ضروریات اور اسباب کی فراوانیاں کر دی جائے اور دیگر انسانیت کے لیے معیشت کے اسباب اور ذرائع کی بندشیں کر دی جائے، تو یہاں پر ربوبیت کے نظام کے قیام کا تکمیل نہیں ہوا ہے۔ تو وہ طبقہ انسانیت جو اپنے آپ کو مومن کہتی ہے، اس پر لازمی ہے کہ جس طرح وہ الہ کی بنیاد پر توحید کے قائل ہے، وہ عملاً ربوبیت میں بھی توحید کا قائل ہو جائے، وہ ملکیت اور بادشاہت میں بھی توحید کے قائل بنے، اور جب وہ تینوں لحاظ سے توحید کے قائل بنے تو پھر اس کا نتیجہ ریاست مدینہ ہوگی، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیادت اور سیادت میں وجود میں آئی تھی۔ اور ماہ رمضان کے روزے بھی اس ریاست کے قیام کے بعد فرض کیے گئے، اور وہ اس لیے فرض کیے گئے کہ ریاستی قوت تمہارے ہاتھ میں ہو تو پھر تمہارے اندر صبر و تحمل اور بردباری بھی ہونی چاہیے۔ رمضان کے روزے رکھوائے گئے، اور پھر رمضان کے روزوں میں ہی 17 رمضان کو جنگ بدر کا معرکہ بھی کرایا گیا، اور یہ سارا کچھ اس لیے کہ تمہارے اوپر ان سب قسم کے حالات پیدا ہو، لیکن پھر بھی تمہارے اندر صبر و تحمل اور برداشت اور بردباری ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہدایات کی پاسداری کرو کہ جو میدان سے بھاگے اسے بھی چھوڑو، جو گھروں میں ہو اس کو بھی نہ چھیڑو، جو بوڑھے ہو اس کو بھی نہ چھیڑو، جو عورتیں ہو اس کو بھی نہ چھیڑو، اور اگر سرسبز و شاداب باغات ہے تو ان کو بھی نہ چھیڑو۔ یہ صبر و تحمل اس طبقے میں ہونا چاہیے، لیکن اگر اس میں بدلے کی جذبات ابھرتے ہیں، وہ انصاف کے آپے سے باہر آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے صبر و تحمل کی تربیت نہیں ہوئی۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے یہ تبدیلی چاہتی کہ یہ تبدیلیاں ہم میں پیدا ہو، اور ہم ویسے مومن بنے جو اللہ رب العزت کے مطلوب مومن ہیں، صرف روایتی اور نام کے مومن نہ ہو، کیونکہ مہینے کے انتظار میں اور ماہ نو کی تلاش میں منتظر امت مسلمہ کو جو دعا سکھائی گئی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔ اے اللہ، اس مہینے کو جو یہ چاند ظاہر ہوا ہے، اس چاند کو ہمارے لیے امن اور یقین کا مہینہ بنا دے۔
والسلامت والاسلام، اس مہینے کو ہمارے لیے سلامتی کا اور اسلام کا مہینہ بنا دے۔ والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، اور یہ مہینہ ہمارے ان اعمال کی توفیق کا بنا دے جو اعمال تجھے محبوب ہے، تجھے پسندیدہ ہے۔ اور پھر چاند کو مخاطب کرتے ہیں کہ تو چاند، تیرا رب اور میرا رب ایک ہی ہے۔ جب تعلیم یہ ہے ماہ رمضان کے مہینے کے علاوہ تمام مہینوں کو دیکھنے کی، چاند کے دیکھنے کی تعلیم یہ ہے، تو پھر ماہ رمضان کے اختتام پر بھی تو سبق یہی ہے کہ تمام وہ انسانیت جو روزے رکھنے والے ہیں اس کی زندگی کے اندر تبدیلی یہ پیدا ہو کہ ماہ رمضان کے بعد وہ پوری انسانیت کے لیے سلامتی کا باعث بنے ہر فرد، اور وہ اس یقین کے ساتھ ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کا جو نظام عمل دیا گیا ہے وہی نظام عمل ہمارے لیے بقا کا ذریعہ بھی ہے، ہماری ترقی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور پھر ہم جو آیت ہم پڑھتے ہیں روزے کے حوالے سے، جس میں فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، چاہیے ہے ان لوگوں کو جنہوں نے روزوں کی تعداد پوری نہیں کی ہے، اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ تعداد کو پوری کرے۔ کیوں؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جس رائے ہدایت پر ہو اس رائے ہدایت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے، اور یہ تعداد کی پوری کرنے کے بعد ہی ہم اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پوری نہیں کرتے ہیں تو ہم عملاً اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہماری زبانی جمع خرچ ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے یہ مثال عرض کیا تھا کہ ایک غلام پر آقا حکم جاری کرے کہ مجھے فلاں چیز لا کے دو، اور وہ غلام آقا کے سامنے آقا کی تعریف میں دنیا جہاں کی قلابیں ملائے کھڑے رہے اور اس حکم کی تکمیل نہ کرے آخر تک، تو یہ اس کی بڑائی تسلیم نہیں کرنا ہے، اس کی آقائیت کو تسلیم نہیں کرنا ہے، بلکہ زبانی جمع خرچ ہے۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور پھر فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اور شکر گزاری کا معنی یہ نہیں ہے کہ عام طور پر زبان پر ہم کھانے کے بعد کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، منزل تک پہنچ جانے کے بعد ہم کہتے ہیں رب تیرا شکر ہے۔ شکر کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ شکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کھانے پینے کے بعد جو بھی توانائی اور قوت دی ہے، اس توانائی اور قوت کو اللہ کی منشاء کے مطابق صرف کر دینا، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اگر وہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری پر صرف نہ ہو تو چاہے زبان سے 1000 دفعہ شکر کہا جائے، یہ شکر گزاری نہیں ہے، یہ مکاری ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کی تکمیل کے بعد جو بھی توانائی اللہ نے دی ہے، چاہے وہ ایمانی توانائی ہے، وہ عملی توانائی ہے، وہ جسمانی توانائی ہے، ہم اللہ کی رضامندی کے مطابق اسے استعمال کریں تاکہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کے مصداق بنے، تاکہ ہم شکر گزار بھی بنے اور اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل کنندہ بھی بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔